استخارہ یعنی خیر طلب کرنا اور کسی کام کو خدا پر چھوڑ دینا ہے۔ جب انسان کسی کام میں شک کرتا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے یا نہ دے، اور اگر وہ اس کام کو انجام دے گا تو وہ اس کے لیے خیر ہوگا یا شر، اور دوسروں سے مشورہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس کام کو تشخیص نہیں دے سکتا ہو، اس وقت استخارہ کرتا ہے۔ استخارے کے مختلف طریقے ہیں: نماز کے ذریعے استخارہ، دعا کے ذریعے استخارہ، قرآن کے ذریعے استخارہ، کاغذ ذات الرقاع کے ذریعے استخارہ اور تسبیح کے ذریعے استخارہ۔ علماء استخارے کے صحیح ہونے کے لیے مختلف روایات کو دلیل قرار دیتے ہیں۔ شیخ عباس قمی نے بعض استخاروں کو مفاتیح الجناح میں بیان کیا ہے۔ استخارے کے کچھ آداب ہیں، یعنی بعض جگہ استخارے سے پہلے قرآن کی کچھ سورت کو پڑھنے کا کہا گیا ہے، بعض جگہ صلوات کو پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور بعض جگہ کچھ خاص ذکر بیان ہوئے ہیں۔ علامہ مجلسی کے بقول کہ اصل یہ ہے کہ انسان خود کے لیے استخارہ دیکھے۔ اگرچہ بعض لوگ علماء کی جانب رجوع کرتے ہیں کہ جو جائز ہے، لیکن آج کل زیادہ تر استخارہ علماء کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ کچھ علماء اور کچھ لوگوں کے استخارے بہت مشہور ہیں، جیسے عبدالکریم حائری کا استخارہ۔ عبدالکریم حائری حوزہ علم کم کے بانی تھے، اور اسی طرح محمد علی شاہ کا استخارہ۔ استخارے کے لغوی معنی خیر طلب کرنا ہے اور اصطلاحی معنی خدا سے خیر طلب کرنا ہے۔ صاحب جواہر شیعہ فقی کا کہنا ہے کہ استخارہ کے دو معنی ہیں۔ پہلے معنی یہ ہے کہ آپ کسی کام کے بارے میں تفتیش کر چکے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کر چکے ہیں اور اس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، اور اس کام کو انجام دینے سے پہلے آپ خدا سے خیر طلب کرتے ہیں۔ استخارے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خدا سے کسی کام کے انتخاب کرنے میں مدد لیتے ہیں اور خدا سے چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کسی ایک راستے کا انتخاب کریں، اور اس راستے کا انتخاب ممکن ہے کہ استخارے کے ذریعے سے ہو یا کسی اور انسان سے مشورہ لے کر ہو۔ اسلام سے پہلے بھی استخارہ کیا جاتا تھا، لیکن اس کی نوعیت تبدیل تھی۔ اس وقت تیر اور کمان کے ذریعے سے استخارہ کرتے تھے۔ استخارے کے لیے کچھ آداب اور شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ جن میں سے بعض کو بیان کریں گے۔ استخارہ کبھی بھی واجب یا حرام کام کے لیے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہمیشہ استخارہ مباح کام کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ اگر مباح کام میں آپ شک رکھتے ہیں کہ اس کو کریں یا نہ کریں تو اس کے لیے آپ استخارہ دیکھیں، لیکن خیر کے کاموں میں استخارہ نہیں دیکھنا ہوتا۔ استخارہ خود شخص انجام دے۔ علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث نظر نہیں آئی کہ جس میں کہا جائے کہ انسان خود کی طرف سے کسی کو وکیل کرے کہ آپ میری جانب سے استخارہ دیکھیں، لہٰذا سزاوار تر یہی ہے کہ انسان خود استخارہ کرے۔ لیکن علامہ مجلسی نے سید ابن طاؤس کی بات کو نقل کیا ہے کہ دوسروں کے لیے استخارہ دیکھنا جائز ہے۔ ہمیشہ کسی بھی کام کے شروع میں استخارہ نہیں دیکھتے ہیں۔ جب آپ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے آپ اس کام کے ماہر لوگوں سے مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے ہیں اس وقت استخارہ کریں۔ استخارے کی جگہ بھی بہت اہم ہے۔ شہید اول کا کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ استخارہ کرنے سے پہلے دعا پڑھی جائے اور استخارہ مسجد یا حرم میں ہو۔
بعض روایات میں حرم امام حسین علیہ السلام میں استخارہ کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو استخارہ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات کو بہتر سمجھا گیا ہے۔ فیض کاشانی کتاب تقویم المحسنین میں قرآن سے استخارے کے لیے ہر روز کچھ گھنٹوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو چند گھنٹے بیان کیے جاتے ہیں یہ صرف اہل ایمان کے درمیان مشہور ہے، ان کا احادیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ نماز استخارہ کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت بھی بندہ چاہے نماز پڑھ کر استخارہ کر سکتا ہے۔ البتہ قرآن سے استخارے کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ نماز کے وقت میں انجام دیا جائے۔ استخارے سے پہلے بعض مخصوص دعائیں پڑھی جائیں، قرآن کے سوروں کی تلاوت کی جائے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے۔ فقہا کے نظریے کے مطابق استخارے کے نتیجے پر عمل کرنا واجب نہیں ہے اور استخارے کے نتیجے کی مخالفت کرنا حرام نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ آیت اللہ شبیری زنجانی کا کہنا ہے کہ استخارے کی مخالفت میں امکان ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے، لہٰذا اس کی مخالفت نہ کریں۔ استخارہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے کہ جس میں سے کچھ طریقوں کو ہم بیان کریں گے۔ نماز کے ذریعے سے استخارہ۔ نماز کے ذریعے سے استخارہ اس طرح ہے کہ جو شخص استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ 2 رکعت نماز کو بجا لائے، صبح کی نماز کی مانند، اور جب نماز کو ختم کر لے تو اس کے بعد سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، یعنی اے خدا میں اپنے تمام کاموں میں تیرے خیر کو عافیت کے ساتھ طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو خدا اس کے دل میں ڈالے اس پر عمل کرے۔ قرآن کے ذریعے استخارہ۔ قرآن کے ذریعے استخارہ کے مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کو بیان کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق قرآن سے استخارے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ کسی کام کو انجام دے اور اس کے بارے میں شک کرے یا کسی کام کو ترک کرنے کے بارے میں شک کرے، تو جس وقت نماز کا وقت ہو اور نماز کے لیے تیار ہو تو قرآن کو اپنے سامنے کھولے اور پہلی جس آیت پر نگاہ پڑے اس پر عمل کرے۔ سید بن طاؤس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ جس وقت چاہتے ہو کہ قرآن سے استخارہ دیکھو تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قراءت کرو، اس کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھو اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھو، یعنی خدایا میں تیری کتاب میں سے فال نکال رہا ہوں اور تجھ پر توکل کر رہا ہوں، اور اپنی کتاب میں جو اسرار چھپے ہوئے ہیں اور تیرے غیب میں چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، مجھے دکھا۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد قرآن کو کھولیں اور پہلے صفحے کی پہلی آیت کے ذریعے سے استخارہ نکالیں۔ استخارے کی ایک اور قسم کاغذ کے ذریعے استخارہ ہے کہ جسے استخارہ ذات الرقع کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ اس طریقے سے اپنے اہم کاموں کے لیے استخارہ کرو، اور استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کاغذ کے 6 ٹکڑے لیں اور 3 پر لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیارا من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کے بعد استخارہ کرنے والا شخص اپنا اور اپنی ماں کا نام اس کاغذوں پر لکھے۔ جب تمام کاغذوں پر یہ دعا اور اپنا اور اپنی ماں کا نام لکھ لے تو 3 کاغذوں پر لکھے انجام دے اور 3 کاغذوں پر لکھے انجام نہ دے۔
اس کے بعد تمام کاغذوں کو مصلی کے نیچے رکھ دے اور 2 رکعت نماز پڑھے فجر کی نماز کی مانند۔ جب نماز ختم ہو جائے تو سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھے: استغفر اللہ برحمتہ خیرًا فی عافیہ، خدا کی رحمت سے خیر کو عافیت کے ہمراہ طلب کرتا ہوں۔ جب سجدے میں اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے بعد بیٹھے اور یہ کہے: اللہم اغفر لی واختر لی فی جمیع اموری فی یسری و عافیہ، خدایا تمام کاموں میں آسانی اور عافیت کو میرے لیے قرار دے۔ اس کے بعد مصلی کے نیچے پرچیوں کو ایک دوسرے سے ملا دے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے باہر نکالے۔ اگر 3 پرچیوں پر لکھا ہو انجام دے تو انجام دے، اور اگر 3 پرچیوں پر لکھا ہو انجام نہ دے تو انجام نہ دے اسے، اور اگر کچھ پرچی پر لکھا ہو کہ انجام دے اور کچھ پر لکھا ہو کہ انجام نہ دے تو مزید پرچی کو نکالے یہاں تک کہ 3 پرچیاں انجام دے یا 3 پرچیاں انجام نہ دے کی ہو جائیں، یعنی مکمل 4 یا 5 پرچیاں مثلث کے نیچے سے باہر آئیں گی۔ تسبیح کے ذریعے سے استخارہ۔ تسبیح کے ذریعے سے استخارہ کی بھی مختلف روشیں بیان ہوئی ہیں۔ شہید اول کتاب ذکر میں بیان کرتے ہیں کہ جب بھی تسبیح سے استخارہ دیکھنا ہو تو پہلے 3 مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھیں اور اس کے بعد مخصوص دعائیں پڑھیں، اور اس کے بعد تسبیح کو کسی ایک جگہ سے انتخاب کر لیں اور اس کے بعد 2 کر گنتے چلے جائیں۔ اگر آخر میں 2 دانے بچیں تو اس کام کو انجام دیں، اور اگر 1 دانہ بچے تو اس کام کو انجام نہ دے۔ تسبیح کے ذریعے سے ایک اور استخارہ کہ جو مفاتیح الجناں میں محمد حسن نجفی سے نقل ہوا ہے کہ جو اس کے زمانے میں رائج تھا، اور صاحب جواہر کی نظر کے مطابق یہ امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ استخارہ اس طرح ہے کہ قرآن اور دعا کو پڑھنے کے بعد تسبیح کو کسی ایک جگہ سے انتخاب کرے اور اس کے بعد 8 دانے کم کرتا جائے۔ آخر میں اگر 1 دانہ بچ جائے تو استخارہ اچھا ہے، اگر 2 دانے بچ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استخارہ برا ہے، اگر 3 دانے بچ جائیں تو اس کام کو انجام دینا یا انجام نہ دینا برابر ہے، اگر 4 دانے بچ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں 2 مرتبہ انکار ہے، اگر 5 دانے بچ جائیں تو بعض نے کہا ہے کہ اس کام میں بہت زیادہ سختی ہوگی اور بعض نے اس کام کے لیے ملامت کی ہے، اگر 6 دانے آخر میں بچ جائیں تو نہایت اچھا ہے اور اس کام کو انجام دینے کے لیے جلدی کرو، اگر 7 دانے بچ جائیں تو اس کام میں سختی اور ملامت ہے، اور اگر 8 دانے بچ جائیں تو اس کام میں 4 مرتبہ انکار ہے۔ صاحب جواہر اس استخارے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کسی بھی قدیم یا جدید کتاب میں نے اس استخارے کو نہیں دیکھا، صرف کچھ اساتذہ نے اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ شہید اول کہتے ہیں کہ تسبیح یا پتھروں کے ذریعے سے استخارے کا صحرا رضی الدین آبی تک پہنچتا ہے، لیکن سید ابن طاؤس اس کو شیعہ اماموں سے بیان کرتے ہیں، اور صاحب الجواہر کے بقول کہ اس کے زمانے میں علماء اسی طریقے سے استخارہ کرتے تھے۔ سید موسیٰ شبیری استخارے کو امام مہدی علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں اور سید علی شوشتری کے طریقے سے استخارے کو نقل کرتے ہیں۔
اس صورت میں کہ بسم اللہ اور 3 مرتبہ صلوات اور ایک دعا پڑھنے کے بعد تسبیح کے دانوں میں سے ایک جگہ کو انتخاب کرے اور اس کے بعد 2 کر کے گنتا جائے۔ اگر آخر میں 1 بچ جائے تو اچھا ہے اور اگر 2 بچ جائیں تو برا ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ افراد جو قرآن کے ذریعے سے استخارہ کر رہے ہیں وہ قرآن کے معنی اور تفاسیر کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں اور اس علم پر عبور رکھتے ہوں۔ اسی صورت میں وہ صحیح مطلب کو اخذ کر سکیں گے۔